السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 198 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بخشش کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ لیسا نہیں، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو، فضلا فضل، من ربکم اپنے رب سے، فَإِذَا پس جب افضتم تم لوٹو، من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، عند المشعر الحرامی نزدیک مشعر حرام کے، واذکروہ اور اسے یاد کرو، کما جیسے ہداکم اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِن كُنتُمْ اور اگر تھے تم، من قبلہ اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ ناواقفوں میں سے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، اور بلا شبہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں سے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاج جاہلیت میں بازار تھے، اب مسلمانوں نے حج کے دنوں میں وہاں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا تو اس پر یہ آیت اتری۔ بخاری التفسیر باب لیسا علیکم جناح، حدیث نمبر 3519۔ یعنی حج کے دوران میں خرید و فروخت ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس لیے روزی کمانا منع نہیں ہے۔ کعبہ سے چلیں تو پہلے مینا، پھر مزدلفہ اور پھر عرفات آتا ہے۔ حاجی 8 ذو الحجہ کو مینا میں ظہر سے پہلے پہنچتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر مینا میں ادا کرتے ہیں۔ احرام کے بعد حج یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ 9 ذو الحجہ کو عرفات جاتے ہیں۔ سورج ڈھلنے سے لے کر اس کے غروب ہونے تک عرفات میں وقوف یعنی ٹھہرنا حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ عبد الرحمن بن یامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج عرفات میں وقوف ہی ہے جس نے مزدلفہ والی رات میں عرفات کا وقوف فجر طلوع ہونے سے پہلے پا لیا تو اس نے حج کو پا لیا۔ ترمذی حدیث نمبر 2985، ابو داؤد حدیث نمبر 1950، صحیح البانی۔ مشعر حرام ایک پہاڑ ہے، اس کے پاس سے مراد مزدلفہ ہے اور حرم کے اندر ہونے کی وجہ سے اسے الحرام کہہ دیا گیا ہے۔ عرفات سے واپس آ کر حاجی حضرات رات یہاں بسر کرتے ہیں اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر سورج طلوع ہونے کے بعد تک ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ یعنی مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، یہ بھی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک یعنی تیرا کوئی شریک نہیں کہتے تھے، مگر پھر ساتھ شریک ملاتے تھے، کہتے تھے الا شریک لک تملکہ وما ملک۔ مسلم الحج باب تلبیہ حدیث نمبر 1185۔ ہاں ایک شریک جو تیرا ہے جس کا تو مالک ہے وہ خود مالک نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ فرمایا فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، الشعراء آیت نمبر 213، اور القصص میں آیت نمبر 88، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ پھر کیا حال ہے ان مسلمانوں کا جو وہاں جا کر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ